السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کے بولم 22 کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ سرحدی قبیلے میں صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، برنارڈ نے ایک نیا کھیل ترتیب دیا ہے لیکن ہم اس کا کھیل برباد کر دیں گے۔ ہم آج رات غزہ پر اچانک حملہ کریں گے، سب تیار ہو جائیں۔ اس لمحے بوزوک تیزی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے برنارڈ آنے والی سلجوکی فوج پر حملہ کرنے والا ہے اور وہ جنگی سپاہیوں کے لباس پہنے ہوئے ہے۔ یہ سن کر عزیز کہتے ہیں ملک دولت کا بیٹا التمش ان کے ساتھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں وہ اسے مار ڈالے گا اور الزام ہم پر ڈال دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے اور سلجوق کے درمیان جنگ ہو جائے گی۔ ہم اب جائیں گے اور انہیں روکیں گے۔ چلو، یہ کہتے ساتھ ہی وہ قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں آرام کرنے کے بعد التمش اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چلو، ملک دولت ہمارا انتظار کر رہے ہیں، چلو۔ مگر ان کے آگے بڑھتے ساتھ ہی ان پر تیروں سے حملہ ہو جاتا ہے۔ التمش کے بہت سارے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ حملہ آوروں کو دیکھتے ہوئے التمش کہتا ہے زنگی بدماش، سپاہیوں انہیں مار ڈالو۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور برنارڈ کے آدمی سلجوکیوں کو شہید کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ التمش بھی مزاحمت کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ برنارڈ بھی آگے بڑھتے ہوئے کئی سلجوکیوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ جنگل سے صلاح الدین ایوبی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ برق رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سلجوکی مسلسل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ التمش اور برنارڈ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ برنارڈ اسے کہتا ہے تمہارا باپ بمشکل ہم سے بچ گیا لیکن تم نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی التمش حملہ کر دیتا ہے مگر برنارڈ کا وار اس کے پیٹ کو چیر ڈالتا ہے۔ التمش گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے اور برنارڈ اسے دھکیل کر گرا دیتا ہے۔ ملک دولت بھی جنگل سے اپنے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ ادھر زمین پہ پڑا ہوا التمش تکلیف سے کرا رہا ہوتا ہے جبکہ باقی سب سپاہیوں کو مارنے کے بعد برنارڈ جا چکا ہوتا ہے۔ اس لمحے صلاح الدین بھی وہاں پہنچتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر ایک دم سے التمش کے پاس آتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں التمش کیا یہ تم ہو؟ ہم نے یہ نہیں کیا، حوصلہ رکھو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اس لمحے ملک دولت وہاں پہنچتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ میرا بیٹا پکارتا ہوا التمش کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے تم پر کیسے حملہ کیا بیٹا؟ حوصلہ رکھو بیٹے، حوصلہ رکھو۔ پھر صلاح الدین بھی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تم نے کیا، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی۔ مگر صلاح الدین بھی کہتے ہیں یہ صلیبیوں نے کیا ہے، یہ اسی حال میں تھا جب ہم آئے تھے۔ مگر دولت کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، میں نے تمہیں دھمکی دی اور کہا کہ میرا بیٹا اپنے سپاہیوں کے ساتھ آئے گا، اس لیے تم نے میرے بیٹے پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ التمش ٹوٹتے الفاظ سے کہتا ہے بابا اس نے کیا۔ یہ سن کر دولت کہتا ہے اس نے یہ کیا؟ ہاں، کیا اس نے ایسا کیا؟ مگر التمش کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر دولت چلاتے ہوئے کہتا ہے بیٹے التمش، بیٹے مت جاؤ، بیٹے مت جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی دولت زاروں کی طرح رونے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف برنارڈ کہتا ہے صلاح الدین ہمارے جال میں پھنس گیا، دولت اب ہنگامہ کرے گا۔ تو کرائے کا قاتل کہتا ہے ہمارا سونا ہمیں دے دو۔ برنارڈ اس کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے ہمارے پاس سونا نہیں ہے۔ کرائے کا قاتل غصے سے کہتا ہے کیا مطلب سونا نہیں ہے؟ ہم نے فی آدمی 100 سونے پر اتفاق کیا ہے۔ برنارڈ کہتا ہے ہمارے پاس سب سے تیز لوہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب کرائے کے قاتلوں کو مار ڈالتے ہیں اور برنارڈ کہتا ہے خوب، کوئی بھی چشمدید گواہ پیچھے نہیں بچا، اب ہم کچھ جا کر اپنی فتح کی شراب پیئیں گے۔ دوسری طرف ملک دولت اٹھتے ہوئے کہتا ہے تم نے میرے بیٹے کا خون میرے ہاتھوں پر لگایا صلاح الدین، میں اب تمہارا خون بہاؤں گا۔ صلاح الدین بھی اسے کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ ہم نے نہیں کیا۔ مگر دولت کہتا ہے زنگیوں نے یہ حملہ کیا، لاشیں یہاں سامنے ہیں۔ جواباً صلاح الدین بھی کہتے ہیں ہم غزہ کے محاصرے کے لیے جاتے وقت ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ ہم آپس میں دشمنی کیوں بڑھائیں گے؟ یہ برنارڈ کا جال ہے تاکہ ہم غزہ کا محاصرہ نہ کر سکیں۔ تو دولت کہتا ہے میرا بیٹا اور اس کے سپاہی غزہ کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے، برنارڈ میرے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ لیکن تم نے ہی اسے مار دیا، صرف اس لیے مار دیا کیونکہ ہم غزہ جانے والے تھے اور تم کافر پر الزام لگا کر بچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم نے پہلے بھی میرے سپاہیوں کو مارا ہے لیکن اس بار تم نے میرے دل کو تکلیف دی، تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا اور میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار نکالنے لگتا ہے مگر صلاح الدین بھی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے زوردار مکہ دے مارتے ہیں۔ صلاح الدین بھی کے باقی ساتھی بھی اس کے سپاہیوں کی دھلائی کرنے لگ جاتے ہیں اور انہیں زمین پہ گراتے ساتھ ہی وہ سب بھاگ پڑتے ہیں۔ ملک دولت اٹھتے ہوئے کہتا ہے ان کے پیچھے جاؤ، چلو صلاح الدین کا سر میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی صلاح الدین بھی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ شام میں خادمہ سلطانہ سے کہتی ہے آپ کے بھائی کا بیٹا التمش سپاہیوں کے ساتھ آئے گا۔ تو سلطانہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے التمش؟ ہاں، میں نے برسوں سے اپنے بھتیجے کو نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے میں کوتلما وہاں پہ آ کر سلطانہ سے کہتی ہیں کیا خواتین کے سربراہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محل میں بیٹھ کر وقت ضائع کرو؟ ملکہ خاتون، تمہارا بھائی دولت ہماری ریاست کے لیے پریشانیاں لا رہا ہے، کیا تم بات کر کے اسے قائل نہیں کر سکتی؟ سلطانہ کہتی ہیں میں نے جو ضروری تھا کر دیا، لیکن میں پھر بھی جاؤں گی، میرا بھانجا آیا ہے، میں اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے دولت سے بات کروں گی۔ مگر کوتلما غصے سے کہتی ہیں تم نہیں جا سکتی کیونکہ دولت نے تمہارا بھائی بننے کے بجائے ہمارا دشمن بننے کو ترجیح دی، تم اب سے زنگیوں کی خاتونوں سلجوکیوں کی نہیں۔ ادھر جنگل سے صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی مسلسل بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر رکتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اگر ہم قبیلے جائیں گے تو وہ وہاں پریشانی پیدا کریں گے۔ عرفہ کہتا ہے اگر ہم سلطان نور الدین کے پاس جائیں تو؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہ مسئلہ صرف ہمارا ہے، اس کی صفائی سے پہلے ہم سلطان کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایسس کہتے ہیں
ہم جس طرح رات کو غزہ لینے والے تھے ہم اس سے کیسے نکلیں گے میرے امیر؟ تو صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ برنارڈ نے سلجوقوں کے ساتھ جنگ چھڑنے سے پہلے یہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ملک دولت اپنے بیٹے کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کی قبر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ برنارڈ اور اس کا کمانڈر بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ دولت غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں اپنی زمینوں میں دفن بھی نہیں کر سکا، البتہ میں ان لوگوں کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ برنارڈ آگے بڑھتا ہے اور اسے بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے تمہارے بیٹے کو اس لیے مارا کیونکہ تم غزہ کی حفاظت کرنے والے تھے، یہ ہمارا بھی درد ہے۔ تو ملک دولت کہتا ہے زنگیوں کو صرف تلواروں کی زبان سمجھ آئے گی۔ پھر اپنے سپاہیوں کے پاس آ کر کہتا ہے اب اپنی تلواریں میان سے نکال دو، سلجوکیوں کا غضب زنگیوں کی زمینوں کو جلائے گا۔ صلاح الدین، نور الدین اور تمام زنگی ہمارے انتقام کی آگ سے جل کر راکھ ہو جائیں گے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، انتقام انتقام انتقام۔ یہ منظر دیکھ کر برنارڈ بہت خوش ہوتا ہے۔ شام میں شرکو سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان ہماری فوج محاصرے کے لیے تیار ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں سب سے پہلے صلاح الدین سرحد غازیوں کے ساتھ غزہ میں داخل ہوگا، فوج محاصرہ شروع کر دے گی۔ اس لیے میں وزیر احمد آ کر کہتے ہیں میرے سلطان ملک دولت آیا ہے۔ کچھ دیر بعد سلطان کی اجازت سے ملک دولت وہاں داخل ہوتا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتے ہیں کیا تم غزہ کی بات کرنے آئے ہو دولت؟ تو دولت مٹی دکھاتے ہوئے کہتا ہے آپ نے میرے بیٹے کو مارا، میں یہاں اپنا انتقام لینے آیا ہوں۔ سلطان حیرانگی سے کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو تم؟ ہم تم پر حملہ کیوں کریں گے جبکہ ہم سلجوق کے دشمنی سے بچتے ہیں؟ ہم تمہارے بیٹے کو نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ جواباً دولت کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو صلاح الدین وہاں موجود تھا، اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں صلاح الدین ایسی حرکت کبھی نہیں کرتا، وہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا ہوگا، یہ صلیبیوں کی چال ہے۔ دولت پوچھتا ہے صلیبی اس پر حملہ کیوں کریں گے؟ وہ غزہ کی حفاظت کے لیے میرے فوجی چاہتے تھے، وہ میرے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ سلطان کہتے ہیں انہوں نے پہلے بھی تم پر حملہ کیا تھا، وہ حملے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ مگر دولت کہتا ہے بہت ہو گئی تمہاری جھوٹی باتیں، مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہے، آپ کی اس سام کی زبان کا یقین نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے درمیان کی رسیاں کٹ گئی ہیں نور الدین زنگی، یہ جنگ کا وقت ہے۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں دولت تمہارا درد بڑا ہے لیکن پرسکون رہو، اپنے جذبات کو عقل پر حاوی نہ ہونے دو، تمہیں دشمن کی طرف سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ جیسے ہی ہم ان کا محاصرہ کرنے والے تھے انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی، کیا تم نہیں سمجھتے؟ دولت کہتا ہے آپ کے سوا میرا کوئی بڑا دشمن نہیں ہے، اپنی فوج تیار کرو اور اپنی تلواریں تیز کرو اور اپنی حفاظت کرو زنگی، میدان جنگ میں ہم ایک دوسرے کا سامنا کریں گے۔ آپ نے میرے بیٹے کو قبر بھیج دیا اور میں آپ کے سروں پر کالی مٹی کی بارش کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی دولت چلا جاتا ہے۔ غار میں عزیز صلاح الدین بھی سے کہتے ہیں خبر ملی ہے وہ کافر برنارڈ قدس میں ہے۔ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں سرحد غازیوں کو پیغام بھیج دو، ان سے کہو کہ ہوشیار رہیں اور ہمیں برنارڈ کے ہر قدم کے بارے میں آگاہ کریں۔ اس لیے میں عرفہ وہاں پہ آ کر کہتا ہے میرے امیر محل سے بری خبر آئی ہے، دولت سلطان نور الدین کے پاس گیا تھا، اس نے اعلان جنگ کیا، اپنی فوجوں کو تیار کر رہا ہے۔ جواباً صلاح الدین بھی کہتے ہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہم برنارڈ کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے پکڑ کر دولت کے قدموں میں پھینک دیں گے، پھر دولت ہم سے نہیں بلکہ برنارڈ سے اعلان جنگ کرے گا۔ شام میں دیوان سے نکلنے کے بعد دولت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ سلطانہ اس کے پاس آ کر کہتی ہیں میرے بھائی اللہ اس پر رحم کرے، التمش کی موت نے مجھے بھی دکھ پہنچایا ہے۔ تو دولت کہتا ہے لیکن تم اس کے قاتلوں کے محل میں ہو، کیا یہ ہماری روایت ہے؟ سلطانہ کہتی ہے دولت ایسا کام نہ تو نور الدین کریں گے اور نہ ہی صلاح الدین۔ مگر دولت کہتا ہے میں نے جو دیکھا وہی سچ ہے بہن، تمہارے لیے میرا غصہ الگ ہے، تم اپنے بھانجے کے جنازے پر بھی نہیں آئی، یا زنگیوں نے تمہیں ہم سے چھین لیا ہے۔ میں یہاں تمہاری تعزیت قبول نہیں کرتا، میری جگہ جانتی ہو، تم چاہو تو وہاں آ جاؤ، اب میں تمہیں بھی ایک دشمن کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی دولت چلا جاتا ہے۔ قدس میں برنارڈ بہت خوش وکٹوریا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں وہ مل گیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، دولت نے نور الدین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، کل ایک خونی جنگ ہوگی اور اب ہماری باری ہے۔ پھر وکٹوریا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے جب وہ لڑیں گے تو ہم شادی کریں گے۔ وکٹوریا کہتی ہے بدقسمتی سے ایک ملکہ سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ کارڈینل اور مقدس کونسل کی منظوری نہ ہو۔ جواباً برنارڈ کہتا ہے مقدس کونسل نے ہماری شادی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وکٹوریا کو انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ وکٹوریا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پیشکش قبول کر لیتی ہے اور برنارڈ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے ہم کل شادی کریں گے، میری بہن الیسا ہمیں شادی کا تاج پہنائے گی۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے